اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط صدق اللہ العظیم۔ سنریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا اپنی قدرت کی نشانیاں فی الآفاق کی دنیا میں وفی انفسہم اور خود ان کی جانوں میں حتی یتبین لہم یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے انہ الحق کہ بے شک یہ قرآن سچا ہے۔ اولم یکف بربک کیا کافی نہیں ہے آپ کا رب انہ علی کل شیء شہید کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم سنتا ہے کہ بے شک یہ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔ الا انہ بکل شیء محیط سنتا ہے کہ بے شک وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے یہ دو آیت کریمہ ہیں جو سورۃ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہیں جو ابھی تلاوت کرنے کی ساتھ حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیات بینہ گزری ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اسی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید دلائل بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو وہ تدبیروں کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم کوئی ایسی تدبیر کریں کہ جس سے قرآن اس کی حقانیت جو ہے وہ چھپ جائے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تدبیریں اپنی کر رہے ہو، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری تدبیر کیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق کہ ہم عن قریب آپ کو اپنی قدرت کی نشانی دکھائیں گے فی الآفاق آفاق کے اندر۔ آفاق افق کی جمع ہے اور افق کہتے ہیں آسمان کے نچلے والے کنارے کو، تو مراد اس سے کیا ہے اطراف عالم ساری دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم عن قریب اپنی قدرت کی نشانیاں جو قرآن کے اندر جو بیان ہوئی ہیں وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ عن قریب جو ہے سارا کا سارا عرب وہ فتح ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائے گے اور مسلمان جو ہیں وہ فتح یاب ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو مراد اس سے کیا ہے اطراف عالم، اور اس وقت اطراف عالم جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سارا عرب مراد ہے، تو سارا عرب پیشن گوئی کے مطابق وہ فتح ہو جائے گا۔ وفی انفسہم آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے تو خود تمہاری ذات کے اندر بھی، خود تمہاری ذات کے اندر بھی۔ اب ذات کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کو جو مسلمانوں کے مقابل کے اندر آنے والے تھے یا قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا کر دیا مروا دیا۔ چنانچہ جنگ بدر ہوئی تو اس کے اندر 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 کے قریب وہ گرفتار ہو گئے، بڑے ذلیل و خوار ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکہ مکرمہ ہے جو ان کا اپنا شہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا۔ تو اس سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانی تھی جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ یہ مکہ بھی فتح ہوگا، سارا کا سارا عرب جو ہے وہ بھی فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں پوری فرما دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یتبین لہم یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے انہ الحق کہ بے شک یہ قرآن کیا ہے سچا ہے۔ تو قرآن کیا ہے سچا ہے۔ تو اب یہ اس وقت بات کو حقیقت کو سمجھیں گے اور اس بات کو مانیں گے کہ واقعی اللہ کا قرآن سچا ہے، لیکن یہ ماننا یہ بطور اختیار کے نہیں ہے، یہ بطور اضطرار کے ہے۔ تو ماننا جو ہے وہ دو وجہ سے ہوتا ہے انسان کا، کوئی بھی کسی چیز کو مانتا ہے بندہ، ایک تو مانتا ہے مجبور ہو کر بطور اضطرار کے، اور ایک مانتا ہے بطور ایمان کے۔
تو ایمان کا جو انسان کا جو ماننا ہے بطور ایمان کے اختیار کے، وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، اور جو ماننا ہو اضطراری طور پر مجبور ہو کر، تو وہ ماننا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون جس وقت ڈوبنے لگا تو اس نے اضطراری طور پر کہا کہ اب میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، لیکن وہ ماننا جو تھا وہ اضطراری تھا۔ اس نے اگلی حقیقت دیکھ لی تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ اب میں ایمان لے کر آیا۔ لیکن جو ایمان تھا بالغیب تھا، بن دیکھے تھا، تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیار کے ساتھ جو بندہ خود اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھا۔ تو اب یہ جو ان کا ماننا تھا حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا کہ انہ الحق، یہ قرآن کیا ہے، سچا ہے۔ تو قرآن کی سچائی کو تو مان گئے، لیکن وہ کیا تھا، اضطراری تھا اور اختیاری نہیں تھا۔ اور ایسا ایمان جو اضطراری ہو اور اس کے اندر اختیار نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کا بھی ایمان بھی مقبول نہ ہوا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو منوایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے تسلیم کروایا، لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو ماننا ہے بطور حجت کو تام کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی حجت تام کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بندہ یہ عذر معارضہ پیش نہ کر سکے کہ میرے سامنے تو حق بات پیش آئی نہیں، مجھے تو کوئی سمجھا گیا ہی نہیں ہے، میرے سامنے تو حق واضح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ اس مغالطے کے اندر مبتلا نہ رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کو کتابیں دیتے ہیں، یا پہلے کتابوں کی اللہ تعالیٰ تعلیمات دے دیتے ہیں تاکہ صحیح واضح رستہ ان کے سامنے واضح ہو جائے، حجت تام ہو جائے۔ اور جب حجت تام ہو جاتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب برسا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یکفی بربک، یہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہیں مانتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان کا نہ ماننا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہیں۔ اور آپ کی نبوت کی سچی دلیل کیا ہے، اولم یکفی بربک، کیا آپ کو آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، تو ساری دنیا انکار کرتی رہے کہ جناب آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یکفی بربک، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے کس بات پر کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، تو ساری دنیا انکار کر دے، سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہ علی کل شیء شہید، اور بے شک وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو لہٰذا جب ہر چیز پر اللہ کی ذات گواہ ہے تو آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے۔ تو جس کی نبوت اور رسالت کی گواہی اللہ کی ذات خود دے تو باقی ساری دنیا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ جو آخری آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روگ بیان کیا ہے کہ یہ انکار کرتے کیا ہیں، بیماری کیا ہے ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل کے اندر یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے اس کے اندر شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مرنا نہیں ہے، کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات نہیں ہے۔ تو اصل بیماری اور روگ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے کیا ہیں، منکر ہیں۔ تو اس لیے قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے اندر شک ختم ہو جائے اور ایمان آ جائے تو پھر ہر چیز کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم، کیا تو خود سنتا نہیں ہے کہ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ بے شک یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک اور شبے کے اندر ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے گھرا کر اللہ